إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فضیلت مآب شیخ مکرم اور اہل علم حضرات اور انتہائی معزز و مکرم احباب گرامی آیان جماعت، میں تاخیر سے پہنچنے پر معذرت خواہ ہوں۔ راستوں کے مسائل، رکاوٹیں سفر کی یہ مانع ہو جاتی ہیں، مزاحم ہو جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ بہت خوشی ہوئی مجھے۔ میں نے کچھ تھوڑا سا سنا ہے بیان عزیز محترم کا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت فرمائے۔ جھنجھوڑ رہے تھے حاضرین کو، اور یہ واقعتاً ایسا درد بھرا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب اور اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کسی قسم کی کمی اور زیادتی، نقص اور اضافے کے بغیر اس طرح موجود ہے جس طرح اللہ رب العزت نے اتاری تھی۔ اور یہ کیفیت جو دوسری اقوام ہیں ان کے پاس جو کچھ علم ہے اس کی یہ کیفیت نہیں۔ سب سے زیادہ تورات اور انجیل، کتاب مقدس جس کو وہ کہتے ہیں، اس کا پہلا عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید، اس کے اندر جو کتابیں ہیں ان کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو منزل من اللہ ہیں، اللہ رب العزت نے اتاری ہے۔ اللہ رب العزت ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ لیکن اس میں بہت کچھ بدل دیا گیا ہے، لفظی تحریف بھی ہوئی ہے، معنوی تحریف بھی ہوئی ہے، اور بہت کچھ انہوں نے ضائع کر دیا۔ نسوا حظا مما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس میں سے بہت سارا انہوں نے بھلا دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اور یہ جو کتاب ہے انجیل کی شکل میں یا تورات کی شکل میں اور دوسرے جو صحیفے ہیں، یہی انسانوں کے پاس سب سے معتبر نسخہ ہے آسمانی ہدایت کا۔ باقی دوسری اقوام جو ہیں، ہندو ہیں یا چینی ہیں یا ایرانی ہیں یا اور دنیا کی اقوام ہیں، ان کے پاس تو سوائے خرافات اور حکایات اور کہانیوں اور افسانوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں لیکن جو صحیح ہدایت ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں۔ لیکن امت مسلمہ، خیر امت، امت وسط، جس کو اللہ رب العزت نے ساری امتوں میں سے بہترین امت قرار دیا ہے، ہم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں، اور یہ 70ویں امت ہے جو اللہ کے ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اکرمھا علی اللہ، تم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور کرامت رکھنے والی امت ہو۔ لیکن کب؟ جب یہ امت وہ امت بنے، امت مسلمہ، اور یہ وہ امت بنے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروکار امت ہو، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن کو اللہ رب العزت نے آنے والے زمانوں کے لیے معیار بنا دیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو جس طرح یہ صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ خاص انتظام اور اہتمام ہے کہ یہ وحی بھی محفوظ ہے اور وہ تاریخ بھی محفوظ ہے۔ اس وحی کے اوپر عمل کرنے کی جو تاریخ ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس طرح محفوظ فرما دی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس طرح محفوظ نہیں ہوئی
جس طرح صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ کی ہے، اور جس طرح پھر صحابہ کی زندگیاں تابعین نے محفوظ کی ہیں، اور حدیث کے اندر یہ سارا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم لوگ اس کی پیروی کریں، اس کو اپنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں اور ڈھالیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اب ہم خیر امت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہم اس امت سے منسوب ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم تب ہی خیر امت بنیں گے اور وہ مقام ہمیں حاصل ہوگا اور اللہ کے وعدے جو ہیں وہ پورے ہوں گے جب ہم ویسے مسلمان بنیں گے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار صحابہ مسلمان تھے۔ صحابہ جیسے مسلمان بننا ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ کان خلقہ القرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی اتباع تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اتلو، اس کی تلاوت کیجیے۔ اور تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک معنی ہوتا ہے قرات، الفاظ کو ادا کرنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایک تلاوت اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ دونوں معنی یہاں موجود ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو اللہ رب العزت نے کتاب اتاری ہے اس کی تلاوت بھی کریں، اس کی قرات بھی کریں ترتیل کے ساتھ، اور اس کی اتباع بھی کریں، اس کی پیروی بھی کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، جو اس کا حکم ہے وہ پورا کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا وہی کیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کیا انہوں نے۔ آپ نے جو کہا فوراً اس پر عمل کیا، فوراً اس پر عمل کیا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا فوراً اس عمل کو اپنا لیا۔ جس چیز سے روک دیا اس سے رک گئے، اور جس چیز کے بارے میں شوق دلایا اس کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر پرواہ نہیں کی کہ اس کے لیے کیا قربانی دینی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ایسے ساتھی تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑے عربی کے ادیب بھی تھے اور بڑے اہل سنت کے عالم بھی تھے، غیور محب الدین الخطیب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الجیل المثالی۔ اللہ اکبر، کہ ایسا مثالی گروہ انسانی تاریخ کے اندر نبیوں کے بعد اور کوئی نہیں ملتا جیسا صحابہ کا گروہ تھا۔ پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسا گروہ نہیں ملتا، اور یہ حقیقت واقعتاً قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ انتم خیر امہ، خیر امت کا اولین مصداق صحابہ کرام تھے۔ امت وسط کا اولین مصداق صحابہ کرام تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان کی اللہ رب العزت نے گواہی دی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، ان کے ایمان کی گواہی دی اور لوگوں سے مطالبہ یہ کیا کہ آمنو کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لاؤ، اور اگر اس طرح کا ایمان لاتے ہو جیسے ان صحابہ کا ایمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا کس طرح؟ جس طرح صحابہ نے اپنایا تھا۔ یہ ہے آج مسلمانوں کا فرض۔ آج مسلمانوں نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے۔ آج صحابہ یہ وہ لوگ تھے جو رات کو مجلسیں لگاتے، افسانے سنتے، شعر سنتے، کہانیاں سنتے، لطیفے سنتے، اور جیسے ہمارے یہاں مجلسوں کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ اس طرح ان کے دن بھی ہوتے تھے، دن میں بھی اس طرح کی پروگرام ہوتے تھے، راتوں کو بھی ہوتے تھے۔ لیکن جب قرآن آیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ شاعروں نے شاعری چھوڑ دی اور وہ مجلسیں ختم ہو گئیں، اور انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑ لیا، اللہ اکبر،
کہ وقت کا پیمانہ ان کے نزدیک کیا تھا؟ قرآن کی آیتیں. کتنی دیر ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے درمیان اور نماز کے درمیان انتظار کا وقفہ ہوتا تھا. اتنا وقفہ ہوتا تھا جتنے وقفے میں 60 آیتیں 40 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ پیمانہ ہے ان کا، اس سے وہ وقت کو ماپتے ہیں. اور کوئی آدمی نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ خیموں کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعریوں کے خیمے پہچانے جاتے ہیں کہ ہر خیمے کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. ہر گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اور قرآن مجید پر عمل کرتے تھے. قرآن مجید کو انہوں نے اپنا امام اور اپنے لیے رہبر بنا لیا تھا، اپنا دستور زندگی بنا لیا تھا. آج یہ ہدایت ہمارے پاس موجود ہے اور یہ رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے اور قرآن مجید کی رہنمائی ہمارے سامنے ہے، لیکن پھر ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے اور ہم نے اس سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. اور اس قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اس وقت ہم دنیا کے اندر انتہائی بے حیثیت قوم ہے، بے حیثیت امت ہے. ہمارا وزن کوئی نہیں ہے، ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ رب العزت کے وعدے برحق ہیں، لیکن اللہ کے وعدے ان کی شرط یہ ہے کہ پہلے جو تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو. اللہ کہتے ہیں پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. پہلا آپ کو کرنی ہوگی اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. جو اللہ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. یہ بنی اسرائیل کو کہا تھا اور جو ان کو کہا تھا وہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. تو ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ کو ہم اپنا رب مانیں گے اور اللہ رب العزت کو اپنا معبود بنائیں گے اور اللہ رب العزت کی رضا کو اپنا مطلوب و مقصود بنائیں گے، یہ چیز آج ہم بھولے ہوئے ہیں. اکثریت ہماری ایسی ہے اور جو کچھ کرتے ہیں میں اور آپ ان مسجدوں کے اندر اور دینی حلقوں کے اندر، یہ جزوی عمل ہے. جزوی ہے، جزوی عمل ہے، کلی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس حد تک مسلمان ہیں. اللہ اکبر. مسجد میں آتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. گھر میں جاتے ہیں، میرے گھر کا بھی یہی حال ہے اور ہر ایک کے گھر کا یہی حال ہے. سنت والا لباس نہیں ہے، سنت والا رہن سہن نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طرز زندگی نہیں ہے. وہاں اور ہی کچھ چل رہا ہے. کہتے ہیں جی کیا کریں، مجبور ہیں. اور کاروبار کرتے ہیں تو وہ کاروبار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مسلمان جو ہے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے، فریب دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، بددیانتی اور وعدہ خلافی نہیں کرنی، نصیحت اور خیر خواہی کرنی ہے. یہ دین ہے. خیر خواہی والا کاروبار کرنا چاہیے جس میں دوسرے کا بھلا ہو. اپنا بھی بھلا کریں، دوسرے کا بھی بھلا کریں، دوسرے کا بھی بھلا سوچیں. اور یہ کہ انسان دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا. تو کاروبار میں ہم مسلمان نہیں ہیں، معاشرت میں ہم مسلمان نہیں ہیں. جیسے محترم بتا رہے تھے کہ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما، اور درمیانی چال چلتے ہیں. ان کا خرچ اخراجات کا معاملہ اعتدال اور توسط کا ہوتا ہے، اقتصاد کا ہوتا ہے. لیکن ہم کسی جگہ پر بخل کرتے ہیں اور کسی جگہ پر اسراف کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں. یہ ہمارا رویہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اور اسی طرح ہماری سیاست ہے، ہماری ریاست ہے، ہماری عدالتیں ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ان کے اندر ہم دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو ملحوظ نہیں رکھتے. اسی وجہ سے ہم بے وقت اور بے قیمت ہوئے ہیں. تو راستہ کیا ہے؟ مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید موجود ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم.
قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے. دنیا کی فوز و فلاح کا راستہ بھی سیدھا قرآن بتاتا ہے, اور آخرت کی سعادت کا اور آخرت کی نجات کا راستہ بھی قرآن بتاتا ہے. اور قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے, غضاً طریہ, بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح اللہ رب العزت نے اتارا تھا. اس میں سے کوئی لفظ ضائع نہیں ہوا, کوئی حرف اس کا آگے پیچھے نہیں ہوا, بلکہ جس طرح صحابہ نے لکھا تھا یہ اسی طرح لکھا ہوا آج بھی موجود ہے. اس کا رسم بھی انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے, اور اس کی ادائیگی اور قرات بھی محفوظ رکھی ہوئی ہے, اور اس کے معنی اور مطالب بھی بالکل واضح ہے, کوئی الجھاؤ والی بات نہیں ہے, بڑی آسانی کے ساتھ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, نصیحت حاصل کرنے اور نصیحت حاصل کر کے عمل کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے قرآن سے نصیحت لے کر اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانے کے لیے تیار؟ ہم پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, لیکن قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میرے محترمین, قرآن مجید یہ وہ اخلاق سکھاتا ہے جو انسان کو صحیح انسان بناتا ہے. صحیح انسان بنتا ہے انسان تو کب؟ جب وہ قرآنی اخلاق کا پیکر بنے, قرآنی اخلاق کو اپنائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی اخلاق کا کامل نمونہ ہے, مکمل نمونہ ہے. کان خلقہ القرآن, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تعبیر تھی, قرآن کی تعمیل تھی, قرآن کی تطبیق تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ ایک تو یہ خاموش قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, لیکن وہ لکھا ہوا ہے مصحف کے اندر, اور ایک مدینے کے اندر چلتا پھرتا قرآن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن کی تعمیل تھے, قرآن کی تعبیر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ نے اپنا لیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے لیا, اس کو قبول کر لیا, اس کو اپنا لیا. ایک دو باتیں ذکر کر کے میں صرف بات مختصر کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے, باہر ہی تھے, ابھی مسجد میں آئے نہیں تھے, ان کے کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا وہیں بیٹھ گئے, جو کہا وہیں بیٹھ گئے. اسی طرح ایک صحابی تھے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, نام لے کر بلایا, آؤ, ان کا نام لے کر, اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو وہ نماز مکمل کر کے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بلایا تھا تم آئے نہیں. کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا نماز چھوڑ کے آ جانا, میں نے بلایا تھا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ لبیک کہو, اسے فوراً قبول کرو, نماز چھوڑ کے آ جانا تھا. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ اس طرح کہتے تھے اور اس طرح اللہ نے منوایا ہے. اور آج ہم سنتے ہیں باتیں, لیکن ہمارے عمل کرنے کا جذبہ اتنا سرد اور اتنا پجمردہ ہے کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں سنتے اور سناتے ہوئے, نہ سنانے والوں کو اثر ہوتا ہے اور نہ سننے والوں کو اثر ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیو, بدلیے اپنے آپ کو انشاءاللہ العزیز. جو آدمی اپنے آپ کو بدل لیتا ہے, جو آدمی اپنے آپ کو بدل لیتا ہے, اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری بھی فرماتے ہیں, اس کی مدد بھی فرماتے ہیں, اور اس کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں, اور اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں. والذین اہتدوا زادہم ھدی, جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں. وآتاہم تقواہم, اور اللہ تعالیٰ انہیں متقی بنا دیتے ہیں, تقوی نصیب فرما دیتے ہیں. تو اگر انسان اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنا چاہے تو مشکل کوئی نہیں ہے, آسان ہے. ہاں انسان کو مزاحمت کا مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلنے کے لیے تیار کریں اور قرآن کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے قرآن سیکھنا اور قرآن سمجھنا ضروری ہے. قرآن کے سمجھنے اور قرآن کے سیکھنے کی طرف آئیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خیر امت ہے، یہ جو بہترین امت ہے، اس امت کا جو سب سے بہتر طبقہ ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے۔ اس امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے ہیں۔ من تعلم القرآن وعلمہ، اور قرآن مجید کا تعلم جو ہے، قرآن کا عمل بھی، قرآن کا علم بھی سیکھنا ہے، معنی اور مفہوم بھی سیکھنا ہے، اور قرآن کا عمل بھی سیکھنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے، 10 آیتیں پڑھتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم اس کے علم اور عمل کو پوری طرح جان نہیں لیتے تھے۔ ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے تھے کہ یہ چیز میری زندگی میں نہیں ہے، میں نے اس کو داخل کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، میں نے اس کو شامل کرنا ہے، اس چیز کو چھوڑنا ہے اور اس چیز کو اپنانا ہے۔ تعلمنا العلم والعمل معا، وہ کہتے ہیں قرآن کا علم اور عمل ہم نے ایک ساتھ سیکھا۔ تو ہمیں بھی قرآن مجید کا عمل بھی سیکھنا چاہیے اور قرآن مجید کا علم بھی سیکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کو اپنے لیے حجت اور برہان بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے برہان آیا تمہارے پاس۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، حجت کو کہتے ہیں۔ یہ برہان آیا اللہ رب العزت کے پاس سے تمہارے پاس، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ برہان بنایا، اس کے مطابق عمل کر لو تو اللہ رب العزت وہ عمل قبول بھی کریں گے، اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے آپ کی وکالت بھی کرے گا، آپ کا دفاع بھی کرے گا، آپ کی سفارش بھی کرے گا، آپ کی سفارش بھی کرے گا۔ تو قرآن مجید کو اپنے لیے حجت اور برہان بنا لو، اپنے لیے امام اور رہبر بنا لو۔ من جعلہ امامہ، جس نے قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا، اس کو دیکھ دیکھ کے چلتا رہا، اور امامہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو اپنا رہبر بنا لیا۔ یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ تو جس نے قرآن کو اپنا رہبر اور امام بنا لیا تو قرآن اللہ اکبر قادہ الی الجنہ، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اور جنت میں ہی صرف نہیں لے جائے گا اللہ اکبر، بلکہ جو قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو جنت میں اللہ رب العزت فرمائیں گے قرآن پڑھ اور چڑھ، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا درجہ آئے گا۔ قرآن ایسا عظیم رہبر ہے اور ایسا عظیم مہربان ساتھی ہے اور سفارشی ہے اور حمایتی ہے، اس کے ساتھ تعلق استوار کیجیے، اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیجیے۔ یہ ہماری خلوتوں کا بھی رفیق ہو، اور ہماری جلوتوں کا بھی رہبر ہو، اور ہماری نمازوں میں بھی یہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ حفظ یاد ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو انسان دیکھ کے بھی نفل نماز میں پڑھ سکتا ہے، نفل نماز میں دیکھ کر بھی انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جب انسان سمجھ کے قرآن پڑھے، سمجھ کے قرآن پڑھے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہی یہ ہے یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس پر سوچ بچار کرو، غور و فکر کرو۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب ہم نے اتاری ہے تاکہ اس پر تدبر کیا جائے۔ تدبر کا معنی ہوتا ہے گہری سوچ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا، بہت گہری سوچ بچار کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھنا، یہ تدبر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تعقل، سمجھنا، گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے اتارا ہے قرآن اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید اس لیے اتارا ہے کہ غور و فکر کر کے، سمجھ کے، معلومات جمع کر لینا اور قرآن کا اسکالر اور عالم بن جانا، قرآن کا درس دینے کی صلاحیت حاصل کر لینا، یہ نہیں، بلکہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حق تلاوتہ کا معنی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن مجید کا اتباع بھی کرتے ہیں، یعنی قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کے حلقے ہونے چاہیے جن میں قرآن مجید کے الفاظ سیکھے جائیں اور صحیح قرآن پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور ترتیل کا معنی یہ ہے قراءۃ بینۃ، یعنی ایسی قراءت
جس میں لفظ صحیح واضح طور پر ادا ہو، لفظ ملا نہ جائے، مسلا نہ جائے، لفظ کو بگاڑا نہ جائے، لفظ کچھ اور ہے ہم اس کو کچھ اور پڑھیں، ایسا نہیں۔ ترتیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ واضح ہونا چاہیے، ضاد، ضا، ذال، زا، یہ الفاظ واضح ہونے چاہیے، محنت کرنی چاہیے اس کے اوپر، اور مشکل کوئی نہیں ہے اگر محنت کی جائے، اور اگر آسانی کے ساتھ آدمی کر لے تو بہت اللہ رب العزت اجر و ثواب دیتے ہیں اور بڑا درجہ دیتے ہیں کہ انسان فرشتوں کا ہم مرتبہ ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا، الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں دقت اور مشکل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیتے ہیں، یہ مشقت اٹھا کے پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کے الفاظ کو بھی صحیح کریں، اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھیں، اور عمل بالقرآن، قرآن کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ جو پڑھیں پھر کوشش کریں کہ آج یہ حکم نیا آیا ہے، میں نے اس کے مطابق یہ عمل کرنا ہے، دعوت دینی ہے، اللہ نے دعوت کا حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے۔ اللہ نے انفاق کا حکم دیا ہے، میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تمہیں نیکی، صحیح نیکی نصیب نہیں ہوگی، اور تو تمہیں نیکی کا وہ مقام نہیں مل سکتا جو اللہ رب العزت کے ہاں بڑی معتبر اور مقبول اور پسندیدہ نیکی ہے۔ لن تنالوا البر، وہ نیکی تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم خرچ نہ کرو وہ چیز جو تمہیں بہت پیاری ہے، جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہے۔ تو انہوں نے یہ آیت سنی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں بیروحا، میرا وہ باغ، اللہ اکبر، فارم ہاؤس، ان کا باغ فارم ہاؤس جس میں گھر بھی تھا اور وہ باغ بھی تھا، اور اتنا شاندار باغ تھا کہ پورے مدینے میں اس کی ٹکر کا کوئی باغ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں جا کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میرا سب سے پسندیدہ مال ہے، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ آپ اللہ کے لیے جہاں چاہیں دے دیں، میں نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا۔ اس طرح قرآن پر عمل کرتے تھے، اور ہم اللہ اکبر اس عمل کرنے کے جذبے سے قرآن مجید کو پڑھیں کہ میں اس کے اوپر عمل کروں، اس کی بڑی کمی ہے، ہم اس کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہمارے بھائیوں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھیں اور پھر عمل کریں، اور پھر عمل کر کے یہیں نہ رک جائیں، نہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پھیلانا ہے۔ خیر امت کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھنا، اس کو آگے منتقل کرنا ہے، اپنی نسل کے اندر بھی منتقل کرنا ہے، اور اپنے بنی نوع انسان جو ان کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں انسان، ان تک بھی اس کو منتقل کرنا ہے۔ اور اس میں بلغوا عنی ولو آیا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آیت بھی کسی کے علم میں ہے تو وہ اس کو بھی آگے منتقل کرے، اس کو بھی آگے منتقل کرے۔ اور باقی میرے محترم، جیسے آپ کو بتا رہے تھے، یہود اور نصارہ یہ تو ایسے دشمن ہیں ہمارے، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ اسلام ختم کر دیا جائے، ان کی پوری کوشش یہ ہے۔ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان جیسے نہ بن جاؤ، جب تک ان جیسے نہ بن جاؤ۔ عیسائی تو خیر یہ چاہتے ہیں کہ ان جیسے بن جائیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا دین و مذہب قبول کر لیا جائے، اور یہودی جو ہیں وہ غیر تبلیغی قوم ہے، وہ ایسی ملت ہے، وہ لوگوں کو یہودی نہیں بناتے بلکہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں، اور انہیں انسانیت کے درجے سے گرا کر حیوانیت کے درجے پر لا کر کہتے ہیں کہ ان کو اس سطح کے اوپر لے آؤ کہ ان کو اس طرح تم رکھو جیسے جانوروں کو رکھا جاتا ہے، جیسے جانوروں کو رکھا جاتا ہے، اس طرح لوگوں کو غلام بنا کے اپنا بالکل دست نگر رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس دین کو مسلمانوں کے اندر سے مٹا دیا جائے، اور بڑی سازشیں ہیں اس کے لیے، بڑی سازشیں، اور یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایسی چیزیں فیشن کے نام پہ، تجارت کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، ترقی اور کے نام پہ، تقدم کے نام پہ، آسائش اور سہولت کے نام پہ،
ایسی ایسی چیزوں کے اندر ڈال دیا جائے کہ مسلمانوں کے اندر سے دین نکلتا چلا جائے، آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر سے دین نکل جائے، اور ہم یہ چیزیں سہولت سمجھ کر، آسائش سمجھ کر، ترقی سمجھ کر، تقدم سمجھ کر، جدت سمجھ کر، ایڈوانس ہے، یہ نئے بڑے اونچے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ فیشن ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ چیزیں سمجھ کر اپناتے ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ پھر یہ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دین کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، انسان دین کے اندر پیچھے سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ عملی طور پر پسپائی، جو دین تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، کہاں پورے گھر کے لوگ نماز کے لیے آتے تھے، اور کہاں اب گھر سے کوئی ایک آدھ بوڑھا آتا ہے، باقی سارا گھر بے نماز ہے۔ کہاں وہ مسجدیں جہاں تہجد گزاروں کے ساتھ مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، اب فجر کی جماعت میں کوئی نہیں آتے، تھوڑے لوگ آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ جو عملی پسپائی آ رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ السابقون السابقون، جو دین کے اندر آگے بڑھتے ہیں یہی آگے نکلنے والے ہیں۔ انسان کو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، اور یہ اللہ کا خطاب ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، یہ ہمارے سامنے روشن ہے۔ ہم جس چیز کے بارے میں بھی جاننا چاہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے، اور ایسا مصدق اور ایسا موثق اور ایسا معتبر ریکارڈ ہے کہ آج ویڈیو کیمرے میں آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا، آپ کو اس طرح ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے کیا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق اپنے کاموں کو کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہمارا سفارشی بنے گا، قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنے گا، حشر میں بھی ہمارا استقبال کرے گا اور ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو قرآن کا صاحب ہے، یعنی قرآن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یقوم بھی آناء اللیل و آناء النہار، دن رات کھڑا ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، پڑھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، پھیلاتا بھی ہے، خدمت بھی کرتا ہے۔ قرآن کی خدمت بھی کرنی چاہیے کہ اس کا علم پھیلے اور اس کا علم لوگوں تک منتقل ہو، اس میں بھی کوشاں رہنا چاہیے، اپنے عمل کے ساتھ بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ بندہ قابل رشک ہے، اور وہ بندہ جو قرآن مجید کے ساتھ اس طرح زندگی گزارتا ہے، کل قبر سے جب انسان کھڑا ہو کے حشر کی طرف بڑھے گا تو قرآن اس کا استقبال کر کے ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا کہ یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری، میرے ساتھ محبت کی، میرے ساتھ تعلق قائم کیا، اب تو اس کی عزت بڑھا، یا اللہ اس کو اعزاز کے ساتھ نواز۔ تو اس کا سر پہ تاج رکھا جائے گا عزت و وقار کا، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس کی عزت اور وقار کو اور بڑھا، تو اسے عزت کا خلعت پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا، جیسے گون نہیں پہناتے جس کو ڈگری دیتے ہیں، اور جج وغیرہ جو ہیں یہ گون پہن کے آتے ہیں، عزت کا لباس ہوتا ہے، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دیں گے کہ جنت کی بادشاہی تیرے نام الاٹ کر دیں گے۔ تو بھائیو، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، قرآن کے ساتھ رابطہ استوار کیجیے، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیجیے، اور اسے اپنی گائیڈ بک بنا لیں، اس سے لے کر اپنی زندگی کو لے کے چلیں، اور یقین جانیے آپ اپنے ذاتی گھریلو معاشرتی معاملات کے اندر بھی قرآن مجید سے رہنمائی لیں۔ فال گیری کے لیے قرآن نہیں ہے، لوگوں نے تو فال گیری کے لیے رکھا ہوا ہے، فال لیتے ہیں، جی قرآن کھولا یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، استخارہ بھی لوگوں سے کرواتے ہیں اور قرآن سے فال لیتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن سے رہنمائی لیں اپنے کاموں کے اندر تو قرآن رہنما ہے، یہ قرآن رہنما ہے، آپ کو رہنمائی ملے گی کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، قرآن رہنما ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اہتداء اور قرآن سے استفادہ اور قرآن سے استفادہ نصیب فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا اور سننا اور سنانا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن کو ہمارا ہادی بنا دے، ہمارا سفارشی بنا دے، اور ہمارے لیے حجت اور برہان بنا دے، اور امت کو صحابہ جیسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر تبدیلی آ سکتی ہے اس دنیا کے اندر تو اسی طرح آ سکتی ہے کہ ہم صحابہ جیسے مسلمان بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آنے والا ہے جب فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے کسی کو آزمائش میں ڈالنا، اور ایک فتنے کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو دین سے برگشتہ کر دینا، یا جبر اور قہر کے ساتھ، یا کسی دھوکے اور فریب کے ساتھ۔ یہ سارے کام فتنے کے ہوتے ہیں، دین سے برگشتہ کر دینا، ہٹا دینا، دور کر دینا، یا جبر اور قہر کے ساتھ کہ چھوڑ دو دین، نہیں تو مار دیں گے، یہ تو یہ کر دیں گے، یا ایسے چکر چلانا کہ لوگ آہستہ آہستہ دین سے ہٹ جائیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ جبر کے ساتھ دین سے ہٹانا یہ بھی فتنہ ہے، اور انسان کا کسی آزمائش میں مبتلا ہو جانا دین کی وجہ سے یہ بھی فتنہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا دور آنے والا ہے، اس میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں، پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما تھے، آپ نے زمین کے اوپر اپنا ہاتھ یوں چپکا لیا، ٹکا کے رکھ لیا، فرمایا ہاکذا ففعلوا، اس طرح دین کے اوپر جمے رہنا ہے جیسے میرا ہاتھ زمین کے اوپر جمع ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، ہاکذا ففعلوا، ہاکذا ففعلوا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی حدیث کے اندر حصہ ہے کہ طبرانی کی روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چاہیے، لوگ باتیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا تو لوگوں نے توجہ نہیں کی، سنا نہیں کہ اللہ کے رسول خطاب فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت معاذ نے کہا سنتے نہیں ہو، اللہ کے رسول بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں فتنے کا دور آنے والا ہے، فتنے کا دور آنے والا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، فتنے کے دور میں تم نے اپنے پہلے طریقے کی طرف لوٹنا ہے۔ پہلا طریقہ کون سا؟ صحابہ کا، تابعین کا، اس طریقے کی طرف لوٹنا ہے۔ اور آج مسلمانوں کی اصل ضرورت یہی ہے کہ یہ اس دور کی طرف لوٹیں جو مسلمانوں کا سنہرا دور ہے اور بہترین دور ہے، اور جتنا اس کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی اللہ رب العزت کی نصرت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نوازش اور اس کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زندگی کے اندر ذاتی طور پر انسان فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو اس زمانے کے اندر لے کے جانا ہے اور اس طرح کا اپنے آپ کو مسلمان بنانا جیسے صحابہ تھے۔ اللہ مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب اس دور کے اندر کوئی صحابہ جیسا مسلمان بننے کی کوشش کرے تو اجر و ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پچھلے دور کے اندر جب لوگ اس طرح کے مسلمان بنیں گے جیسے تم مسلمان ہو تو اس دور میں ان کو اس دور کے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ثواب کتنا بڑھ جائے، ثواب کتنا بڑھ جائے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے اندر صحابہ جیسی زندگی کا رنگ بھرنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنا کر زندگی گزارنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالقرآن العظیم وجعلہ لنا حجۃ واماما یوم نلقاہ یا رب العالمین۔ بارک اللہ۔ دعا کر دیں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے اور اللہ رب العزت فتنوں سے محفوظ بھی رکھے، اور دین پر چلنا اور دین پر استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم وذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، اللہم اجعلہ لنا حجۃ و اماما واجعلہ لنا شافعا مشفعا، اللہم اجعلہ لنا حجۃ و اماما، اللہم اجعلہ لنا حجۃ و اماما، اللہم اجعلہ لنا حجۃ و اماما، اللہم اجعلہ لنا قائدا الی جنات النعیم،
اللہم اجعلہ لنا قائدا الی جنات النعیم یا رب العالمین۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا امام اور رہبر بنا دے، ہمارے لیے ہمارے قرآن کو حجت اور برہان بنا دے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ قرآن کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے محبوبوں کی محبت نصیب فرما، اور ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو تیرے محبوب اعمال ہیں۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے۔ اے اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں دنیا کے کسی خطے میں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اللہ امت مسلمہ پر رحمت فرما۔ اللہ ان کو دین کی طرف رجوع نصیب فرما، دین سے تمسک اور دین پر استقامت نصیب فرما۔ اور بالخصوص یا اللہ جو تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں، میں اور ہمارے احباب جو یہاں مسجد کے اندر موجود ہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مخلص اور سچے دیندار بنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور ان کے اطاعت شعار بنا، اور اپنے عبادت گزار اور وفادار بندے بنا۔ اے اللہ اپنے شکر گزار اور وفادار بندے بنا۔ اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ صدق و اخلاص والی اخلاص والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ صدق و اخلاص والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ احسان والی زندگی نصیب فرما، ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم انا نسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومردا غیر مخزی ولا فاضح۔ اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اللہ موت بھی عافیت والی اور ایمان کی سلامتی والی دینا۔ اللہ ایمان کی سلامتی والی اور عافیت والی موت دینا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچانا، فضیحت سے بچانا۔ اے اللہ تو نے دنیا میں پردے رکھے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی پردے رکھنا، اور دنیا میں بھی رسوا نہ کرنا، آخرت میں بھی رسوا نہ کرنا۔ لا تخزنا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اے اللہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی ہم وہ مانگتے، اس سے ہماری جھولیاں بھر دے، اور جس شر سے انہوں نے پناہ مانگی ہمیں بھی اسے پناہ عطا فرما اور اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ ہر کام کا انجام اچھا فرما۔ اللہم اجعل کل قضاء قضیتہ لنا خیرا واجعل عاقبتہ لنا رشدا وفلاحا۔ اللہ ہمارا دین بھی سنوار دے، اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا واغسل حوباتنا وتجاوز عن سیئاتنا۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ اجعلنا من التوابین، اللہم اجعلنا من التوابین المتطہرین۔ اللہ نیکوکار بنا دے، اللہ توبہ کرنے والے استغفار کرنے والے بنا دے، اور یا اللہ جنت والے اعمال نصیب فرما، جنت والے راستے پہ چلنا آسان فرما دے، جہنم والے اعمال سے بچا لے اور جہنم کے راستوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔